کہ فروعات علمی تحقیقی مسائل کی بنیاد پر افتراء کی انتشار مچایا جائے، ان کو ہوا دی جائے، ان کو نظریہ کا تحفظ کہا جائے، تو یہ ایک ایسی غنڈہ گردی ہے جو اس دور کی پیداوار ہے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ جماعت کا نظم و نسق تب چلے گا کہ عقائد میں افراد جماعت کا اختلاف نہ ہو، عقیدہ ایک ہو۔ اگر عقائد اور اصول میں اختلاف آ گیا تو پھر وہ جماعت نہیں رہے گی، جماعت کا نظم و نسق نہیں رہے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقوی، اللہ سے ڈرنا، ہر قدم ہر حرکت اس میں مد نظر آخرت ہو۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمون، جلالین نے معنی کیا موحدون۔ یہاں پر اشارہ بھی ہو گیا کہ عقیدہ توحید یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو انتشار اور فساد کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ توحید میں تسلب، مضبوطی اور عقیدہ کی غیرت، یہ تمام افراد میں ہونی چاہیے۔ اگر عقیدہ کی غیرت ختم ہو گئی، عقیدہ کا تسلب ختم ہو گیا، توحید کے تقاضے وہ ڈھیلے پڑ گئے، تو جماعت میں انتشار ہوگا۔ اور جماعت کو منظم کرنے کے لیے عقیدے کا مضبوط ہونا، جماعت کا فرد ہی وہ بن سکتا ہے جو عقیدے میں متسلب ہو اور غیرت توحید اس کے دل دماغ میں موجود ہو۔ پھر اللہ نے اس صورت میں وہ عقیدہ بھی بیان کیا کہ جن عقائد میں تسلب مقصود ہے، جس عقیدے کی بنیاد پر مسلمانوں کی جماعت کہلاتی ہے، مسلمانوں کی شناخت ہوتی ہے، امتیاز ہوتا ہے دوسری جماعتوں سے، موحدین کی جماعت۔ اسی سورت آل عمران میں اللہ رب العزت نے وہ عقیدہ بیان کروایا، حضرت عیسیٰ کی نانی حضرت مریم کی والدہ اس کی زبان سے۔ وہ عقیدہ توحید کیا ہے؟ جس پر تسلم مقصود ہے، جس پر توحید میں مضبوطی مقصود ہے، استقامت مقصود ہے۔ اللہ نے فرمایا قالت امرأۃ عمران اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب
انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا، رب اے میرے پروردگار میں نے آزاد کر دیا ما فی بطنی، جو حمل میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے، انی نظرت لکا، میں نے تیرے نام کی نظر مانی ہے، رب انی نظرت لکا ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محررن، سب سے آزاد ہوگا، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا اور تیرے دین کی دعوت دے گا۔ تو یہاں پہلی شک عقیدہ توحید کی بیان ہوئی کہ رب پکار کے لائق یہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پیغمبر پکار کے لائق نہیں، کوئی ولی پیر فقیر پکار کے لائق نہیں۔ اولیاء اللہ کا یہی عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ عمران کی بیوی نے کس کو پکارا؟ رب، اور کیسے پکارا؟ واسطوں کے ساتھ، فلانے کا واسطہ فلانے کا واسطہ نہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ بڑے امام ہیں، ایک مقام پر امام رازی نے ایک عجیب نکتہ لکھا، میں اس کو بڑا سوچتا ہوں کہ امام کی نظر کہاں پہنچی۔ امام کہتا ہے کہ قرآن کریم میں سوال و جواب ہے، پیغمبر کریم سے صحابہ نے سوال کیے، مشرکین نے بھی سوال کیے، لیکن ہر سوال کے جواب میں اکثر لفظ آ رہا ہے کل۔ ادھر سوال ہے، جواب شروع ہوتا ہے لفظ کل سے، کہ میرے پیغمبر جواب دے میرے پیغمبر، لیکن ایک ایسا خاص مقام ہے جہاں پر سوال ہوا اور اللہ نے لفظ کل نہیں ذکر کیا جواب میں۔ وہ کیا ہے؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اب آگے نہیں فرمایا کل انی قریب، یہاں کل نہیں ذکر کیا۔ اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ ہم اللہ کو کیسے پکاریں، آہستہ سے یا زور سے، تو فرمایا میرے پیغمبر انی قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں۔ اور آگے قرب کی بھی وضاحت کر دی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کر سکتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب بھی مجھے پکارے۔ امام راضی کہتے ہیں جہاں کل نہیں ذکر کیا، کیوں کہ یہ مقام دعا ہے، اور مقام دعا کا تقاضا یہ ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ دعا والا مقام وہ ہے کہ درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت، یہاں لفظ کل کا واسطہ بھی ذکر نہیں کیا، اسی لیے یہ امام راضی کا بیان ہے۔ خیر بہرحال تو سب سے پہلی چیز کہ پکار کے لائق ہونا، رب، یا ربی، اے میرے پالنہار، اے میرے داتا، اے میرے مشکل کشا۔ تو پکار بھی اللہ کو رہی ہے، اور بغیر کسی واسطہ، بغیر کسی ہیلا، بغیر کسی دھمکی، 5 دا واسطہ تے 12 دا واسطہ،
تے فلانے دا واسطہ تے اج کل تے آدن کام والی سرکار دا واسطہ تے بابے بھگی شاہ دا واسطہ تے فلان کوئی نہیں، یا رب اور آگے انی نظرت لکا، دوسری شک توحید کی ذکر کی کہ نظر اور نیاز کے لائق ہونا یہ کس کا خاصہ ہے؟ نظر تو لکا، یہاں پر بھی اسلام میں سارا مزہ ہے کہ اللہ میں منت اور نظر مان رہی ہوں تیرے لیے، خاص تیرے لیے، میری منتیں میری نظریں تیرے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا منت منوتی نظر نیاز کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی غیر اللہ کے نام کی نظر مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، پیر صاحب میں تیرے نام کا بکرا دوں گا، تیرے نام کا ککڑ مرغا دوں گا، تو علماء فرماتے ہیں وہ آدمی اگر پہلے مسلمان تھا تو اب مرتد ہوا ہے، یہ خالص کفر ہے۔ کیوں؟ لأن النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر، اس لیے کہ نظر نیاز منت منوتی یہ عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ کفر ہے۔ نظر تو لکا ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں بچہ موجود ہے وہ تیرے نام کی میں نے نظر مانی ہے۔ آج بھی نظریں ہوتی ہیں پیران دے نام دیا، لوگ پیروں کے نام پہ بیٹے ذبح بھی کر رہے ہیں، ان کے درباروں پہ چھوڑنے کی نظریں مان رہے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے کہ نظر نیاز وہ صرف اللہ کے نام کی ہے، کسی غیر اللہ کے نام کی نہیں۔ آگے فتقبل منی، اس کے آگے توحید کی تیسری شک آ رہی ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تیسری شک، امرات و عمران کی زبان سے، اور اللہ نے عیسائیوں کو آر دلائی اور تم حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہو، اور اس خاندان کا عقیدہ دیکھو، ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا۔ تم حضرت عیسیٰ کے نام کی نظریں مانتے ہو، تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ ہماری پکاریں سنتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ سنو، حضرت عیسیٰ کی امی اس کا بھی عقیدہ سن لو، وہ کیا عقیدہ بیان کر رہی ہے؟ انکا انت السمیع العلیم، انکا اے میرے پروردگار صرف تو ہے السمیع، ما فوق الاسباب پکارے سننے والا، العلیم ما فوق الاسباب حالات کو جاننے والا تو ہی ہے۔ یہ شک ہے توحید کی، بلکہ معراج ہے توحید کی کہ ما فوق الاسباب سننے والا بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ ما فوق الاسباب جاننے والا بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ جماعت کی بنیاد یہ ہے، اس عقیدے پہ مضبوط ہونا ہوگا، اور جس کو اس عقیدے میں تسلب نہیں وہ اہل حق کی جماعت کا فرد ہی نہیں بن سکتا۔ وہ اہل عہدہ تو دور کی باتیں، عہدے شہدے تو دور کی باتیں، اہل حق کی جماعت کا وہ فرد ہی کہلانے کے لائق نہیں
اگر آپ وہ اہل حق کی جماعت میں ملتا ہے یہ عقیدہ نہیں، اسی کا نام منافق ہے، اسی کا نام غدار ہے، اور جماعت منظم تب ہوگی غداروں کا خاتمہ ہو۔ آگے آ رہی مستقل آیت بھی، منافقین کا خاتمہ ہو، اور جماعت اہل ایمان کی مضبوط ہوگی۔ سب سے پہلے عقیدہ مضبوط ہو، پہلا نکتہ یہ ہے، اور سب حضرات سب اراکین اس عقیدے پہ پکے ہوں۔ اور مزے کی بات کہ اللہ نے جس صورت میں جماعت کے منظم ہونے کا ذکر کیا، عقیدے کی شک کے ساتھ وہ عقیدہ بھی بیان کر دیا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہوگا؟ انکا انت السمیع بولو، انکا انت السمیع العلیم۔ ما فوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ اس لیے کسی پیر فقیر چھوڑو، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ما فوق الاسباب سننے کا قائل ہے وہ مشرک ہے اور قرآن کی حقیقت کا چور ہے، یا ان کے ساتھ نرمی کرنے والا وہ بھی مداہن ہے۔ نہ مداہن مسلمانوں کی جماعت کا فرد بن سکتا ہے، نہ مشرک مسلمانوں کی جماعت کا فرد بن سکتا ہے۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مرتے دم تک مواحد رہنا، نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم پکے مسلم یعنی مواحد اسی عقیدے پہ ہو۔ پھر اللہ نے اسی صورت میں حضرت زکریا کی زبان سے عقیدہ بیان کیا کہ حضرت زکریا کیا کہتی ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پہ پکارا زکریا نے کس کو؟ ربہ، صرف اپنے رب کو، صرف اپنے رب کو۔ اور کیا پکارا؟ رب۔ اب دیکھو ہے کوئی 12 دا واسطہ تے 5 دا واسطہ نہیں۔ عقیدہ توحید کی صفائی یہ ہے کہ مسئلہ پکار میں اپنے سینے کو پاک کر لے، مسئلہ پکار میں کھڑا ہو جا، فدع اللہ مخلصین لہ الدین، اس میں رلا نہ کر۔ افسوس کی بات ہے یہ پنڈی سے کتاب شائع ہوئی اور شائع کرنے والوں نے جھوٹ لکھ کر ذمے لگایا حضرت مولانا حسین علی کے، جو ساری زندگی شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے، بدعت کے خلاف، تفنچا کتاب۔ اور افسوس پر افسوس یہ ہے کہ وہ اس مرکز سے شائع ہوئی جس مرکز سے پوری دنیا نے مسئلہ توحید سیکھا تھا۔ حضرت شیخ القرآن کے مرکز سے شائع ہوئی، اور اس میں کیا لکھا ہے؟ دعا میں پیروں فقیروں کا وسیلہ دینا چاہیے، دعاؤں میں ان کا وسیلہ پکڑنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، خلف من بعدہم خلف، ان توحید کے دائیوں کے بعد آگے نالیک جانشین۔ ایک آتا ہے لفظ خلف، ایک ہے خلف لام کے سکون کے ساتھ، خلف لام کی زبر کے ساتھ اچھے جانشین کو کہتی ہے، حق ادا کرنے والا۔ اور ایک ہوتا ہے خلف
لام کے سکون کے ساتھ یہ کہتی ہیں برا جانشین، نالیک جانشین، نا اہل جانشین آئے۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے نمبر دیکھو قرآن نے بیان کیے، فرمایا اضاعوا الصلاۃ، اس کا ترجمہ تو ہے انہوں نے نمازیں ضائع کی، اور مرادی معنی حضرت شیخ القرآن نے کیا اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے مسئلہ برباد کر دیا، کیونکہ نماز یہ ساری صورت ہے توحید کی، نماز ساری مظہر ہے توحید کی۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے مسئلے کو برباد کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اپنی شہوات کے پیچھے پڑ گئے، اور شہوت کبھی چندہ لینے کی شہوت، کبھی دوسری جماعتوں میں سر گھسانے کی شہوت، کبھی دوسری جماعتوں کا رکن بننے کی شہوت، کبھی اپنی تعریف کی شہوت۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے مسئلے کو ضائع کیا، مسئلہ کو برباد کیا۔ واتبعوا الشہوات، قرآن ہمیں بتا رہا ہے تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ مسئلہ بیان کرنے والا ہوگا اور پیچھے آ جائے گا۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا القینا علی کرسیہ جسدا، دھڑ دا دھڑ، حضرت سلیمان کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ یہ سارے واقعات قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ اسی طرح ہوگا۔ وہ دھڑ جو نہ بولنے کا، نہ سمجھنے کا، نہ سمجھانے کا، جس کو خود قرآن کا پتہ نہیں، جاہل بالقرآن، جس کو مسئلے کا پتہ نہیں، تو پھر وہ کشات العائر، کبھی کس چھیڑ میں کبھی کس چھیڑ میں، تو پھر یہی ہونا تھا۔ مولانا حسین علی کو بدنام کیا، اور ان کی، میں وہاں گیا مرکز میں نے وہ کتاب بھی رکھی، جواہر القرآن بھی رکھا۔ میں نے کہا جی آپ کے ابا جی نے ٹھیک لکھا ہے یا ابھی جو آپ نے کتاب شائع کی؟ الحمدللہ آگے ان کی بات سمجھ کسی کو بھی نہیں آتی، وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ جیسے ڈبے میں پتھر ڈال کے اس کو ہلاؤ، بڑ 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 بڑ، پتہ ہی نہیں۔ تو خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت زکریا نے کس کو پکارا؟ خالص یا کوئی واسطہ وسیلہ؟ پنجاں دا واسطہ، 12 دا واسطہ نہیں، آدم کا واسطہ، ادریس کا واسطہ نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اور کیسے؟ رب، اے میرے پروردگار، حب لی من لدنک، توجہ کرنا، حب لی من لدنک، ہیبہ کہتے ہیں وہ عطیہ جس کا عوض کوئی نہ ہو۔ کہتے اللہ تو مجھے ہیبہ چا کر، ہیبہ کر دے، میرے پاس اس کا بدل کوئی نہیں ہے، میرے پاس اس کا کوئی عوض نہیں، تو مجھے دے دے۔ حبلی من لدنک، من لدنک کیا مطلب ہے؟ من محض قدرت کا، اللہ میرے اسباب ختم ہو گئے، اولاد جوانی میں ملتی ہے، اور میری بیوی وہ شروع سے بانج اور آکے رہی، وہ اولاد جننے کے قابل ہی نہیں، اور میں اب بوڑھا ہو گیا۔ دوسرے مقام پہ ذکر کیا کہ یا اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، میرا سر بھی بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مار رہا ہے، سر سفید ہو گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں 120 سال کی عمر تھی، اور دعا ایسا کر رہے تھے نداء خفیہ۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دعا کی اصل ہے آہستہ کرنا، اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ کوئی اس عمر میں سنی نہ لے کہ حضرت زکریا کیا مانگ رہے. ہنالک دعا زکریا رب حب لی من لدنک ذریۃ، اللہ اپنی قدرت سے مجھے اولاد دے دے. ذریۃ، صرف اتنی دعا نہیں. تم بھی دعا مانگتے اور کہتے ہو اللہ مجھے بیٹا دے، صرف اتنی نہیں تو پھر خلف من بعدہم خلف آئیں گے. ساتھ کیا ہے؟ طیبہ، ذریۃ طیبہ. یا طیب کا معنی پاکیزہ، مرادی معنی کہ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے مشن کو سنبھالے، میرے مشن کا پاسبان ہو. میں نے جو مسئلہ بیان کیا اس مسئلہ کا پاسبان بنے. یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے کہ ایسی اولاد مل جائے جو مشن کو آباد رکھنے والی ہو، مسئلہ کو بیان کرنے والی، آباد رکھنے والی ہو. اور اگر اولاد ملے اور گونگا ہو، شیطان اخرس ہو، مداہن ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، تو وہ پورے مشن کو برباد کر دیتے ہیں. اس لیے تم بھی دعا مانگا کرو تو ساتھ کے ذریۃ طیبہ. دوسرے مقام پہ رب حب لی من الصالحین، طیبہ صالحین. آگے وضاحت کر دی یار سونی یار سو آلہ یعقوب. اللہ مجھے ایسا بیٹا چاہیے جو میرے علمی دعوتی مشن کا وارث بنے اور آل یعقوب کی دعوت کا، انبیاء کی دعوت کا وارث بنے. ایسا بیٹا چاہیے. پھر اللہ نے دعا قبول کی اور فرمایا ہاں بیٹا بھی دوں گا اور نام بھی میں خود رکھ کے دوں گا. اسمہ یحییٰ. اور یحییٰ کا معنی مفسرین نے کیا الذی یحیی التوحید. الذی یحیی التوحید. یحییٰ وہ ہے جو توحید کو زندہ کرنے والا، مشن کو آباد کرنے والا اور توحید کا پاسبان، توحید کا مبلغ، دائی. اور پھر کامل دائی توحید کا تب ہوتا ہے کہ اللہ نبوت بھی دے دے. حضرت یحییٰ کو اللہ نے نبوت بھی دی، نبی بیٹا عطا کیا. جو حضرت زکریا چاہتے تھے کہ میرا مشن آباد ہو. تو بہرحال یہ جو بڑے بڑے حضرات ہیں ان کو آپ دیکھ لے کہ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے، ان کے آگے جب صاحبزادگان نالیک جانشین آئے انہوں نے مشن کو برباد کیا اور باپ کے نام پہ کمائیاں کی، باپ کے نام کو بیچا، لیکن مشن میں تلبیس کی، مشن کو ضائع کیا. اسی کو قرآن نے کئی مقام پہ بیان کیا مختلف انداز میں کہ یہ جو نالیک جانشین ہوتی ہیں یہ ساری بربادی کا سامان ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بربادی کا ہدف ہوتا ہے مسئلہ توحید. اور توحید کو جو برباد کرتا ہے وہ بدبخت فخلف من بعدہم خلف کا حقیقی مصداق ہوتا ہے. صرف بیٹا ہونا کمال نہیں. آج کل تو کام چل پیا نے جی صاحبزادگی مادہ. کوئی علم نہیں، کوئی پڑھا نہیں، کوئی کچھ نہیں. اے جی یہ پہلے بریلویوں میں ریت تھی. وہ کہتے تھے اے کون ہے جی؟ اے جی ہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مادری پیر. مادری پیر، مادر زاد پیر. پیر کا بیٹا اس لیے پیر ہے، عالم کا بیٹا عالم ہے نہیں.
عالم کا بیٹا ہونا یہ کمال نہیں جب تک اپنے اندر کوئی چیز نہ ہو. پیر کا بیٹا ہونا یہ پیری نہیں، ٹھگ بازی ہے جب تک خود مسئلہ توحید کا پاسبان نہ ہو، مشن کا پاسبان نہ ہو. اور یہ یاد رکھو، جیسے بت پرستی شرک ہے، اسی طرح پیر پرستی اور شخصیت پرستی بھی خالص شرک ہے. بت پرستی سے نکل آئے، پیر پرستی میں پھنس گئے. یہ شریعت نے، قرآن نے تو صاف کر دیا مسئلہ. تم تو مولویوں کے بیٹوں کی صرف پدری نسبت، پیر کے بیٹے کی صرف پدری، پیر کے گھر پیدا ہو گیا، مولوی کے گھر پیدا ہو گیا. اللہ نے اس پر بھی واقعہ بیان کیا کہ کنعان نوح کے گھر میں پیدا ہوا. نوح پیغمبر کے گھر کنعان پیدا ہوا، اور پیغمبر نے جب اللہ سے مانگا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، پیغمبر خدا کے سامنے رو رہا ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے. بیٹے کو کبھی کہتے ہیں میرا بیٹا ارکم مانا ولا تکم مع الکافرین. کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ من الکافرین نہیں، مع الکافرین. من الکافرین نہیں، مع الکافرین. من الکافرین اور ہے، مع الکافرین اور ہے. کافران دی سنگت اچ نہ رل، کافروں کی سنگت چھوڑ دے. لا تکم مع الکافرین، ان کی مائیت چھوڑ دے، ان کی سنگت چھوڑ دے. ہمارے ساتھ آ جا کشتی میں. ارکم معنا، یہ کشتی اللہ کی تیار کردہ کشتی ہے، اور یہ موحدوں کی کشتی ہے جس میں خالص موحد ہے. سبحان اللہ، خالص موحد. حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے کہ اللہ نے حکم دے دیا پیغمبر کو، کل نحمل، فرمایا میرا پیغمبر تیری کشتی میں کتا بھی بیٹھ سکتا ہے، خنزیر بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن تیرا مشرک بیٹے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. پھر شیخ کا جملہ ہے، فرماتے اوہ سیداں دا کنڈا بھی نکل گیا، سیدوں کا کنڈا بھی نکل گیا. پیری مریدی کا روب یہ ایسے ہی شرک ہے جیسے قبر پرستی کا شرک ہے، شخصیت پرستی کا شرک ہے. اور یہ پیری مریدی پرستی، پیر پرستی، شخصیت پرستی ظلم کے باوجود، بدعہدی کے باوجود، کتاب و سنت کی دھجیاں بکھیرنے کے باوجود، پھر بھی پیری مریدی کا چکر، شخصیت پرستی کا بت، یہ بت آگے چل کے طاغوت کے ضمن میں آ جاتا ہے. کس کے ضمن میں؟ کس کے ضمن میں؟ کتاب و سنت کے مقابل کسی پیر کو ترجیح دینا، کسی ملا کو ترجیح دینا، اور کتاب و سنت کے چور کو اپنا پیر بنانا، ملا کو اپنا رہنما بنانا، یہ طاغوت کی عبادت کے مترادف ہے. اسی لیے فرمایا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ویؤمن باللہ. یہی بیماری تو یہودیوں میں تھی. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے مولویوں پیروں کی ہر
غلط بات کی تصدیق کرنا، غلط فیصلوں کی تصدیق کرنا، بربریت و ظلم کی تصدیق کرنا، کتاب و سنت کو چھوڑ کر، مسئلہ توحید کو چھوڑ کر ان کی آراء، ان کی احباء، ان کی شہوات کی پیروی، یہی تو بنیاد تھی یہودیت کی گمراہی کی، نصرانیت کی گمراہی کی، جو آج اس امت میں بھی آ گئے جی۔ پہلے اور لوگوں میں تھے، اے صاحبزادہ تے حضرت صاحب دا پتر تے فلانا فلانے دا پتر، نہ میرا بھائی، ہاں وہ صاحبزادہ جو اپنے عالم ربانی باپ کے مشن کا پاسبان ہو، اس کی نسبت کا بھی احترام ہے، اس کی شخصیت کا بھی احترام ہے۔ اصل بنیاد مسئلہ ہے۔ پھر حضرت نوح اللہ سے کہتے ہیں میرے رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ آگے جواب سنو، اللہ نے فرمایا یا نوح، اے میرے پیغمبر نوح، انہو لیس من اہلک۔ دعا کی قسم یہ جملہ سمجھ آ جائے تو سارے پیر پرستی، شخصیت پرستی کے بت ٹوٹ جائیں۔ پیغمبر کہتا ہے ان ابنی من اہلی، اللہ فرماتے ہیں انہو لیس من اہلک، یا اللہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا پکی بات ہے یہ تیرے اہل سے نہیں۔ کیوں؟ ہے تو تیرا نسبی بیٹا، نسب تو ہے، کیونکہ یاد رکھو ما زنت امرات نبی کتو، کسی پیغمبر کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، زانیہ اور بدکار نہیں ہو سکتی، مشرکہ ہو سکتی تھی، اس کی بھی کئی وجوہات ہے تو تیرا سکا بیٹا، لیکن انہو عمل غیر صالح، اس دا عقیدہ گندئی۔ یہاں عمل بمعنی عقیدہ ہے، عمل کا اطلاق عقیدے پہ بھی ہوتا ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ گندا ہے۔ قرآن نے ہمیں سبق دیا، اس کسی پیر کے عنوان پر پیر پرستی میں نہ پھنسنا، کسی عالم، بڑے نیک عالم ربانی کی وجہ سے کسی اس کے نسبی ڈاکو کے ہاتھ مت پھنسنا۔ ساری نسبتیں تب احترام والی بنتی ہیں کہ جب اصل جذبہ توحید اور عقیدہ توحید میں تسلب ہو۔ جب عقیدہ توحید میں غداری ہو تو کوئی نسبت بھی کام آتی نہیں ہے، لمبا ہو جائے گا کام۔ حضرت زکریا کی دعا سنو، ذریۃً طیبہ، آگے شک آ گئی توحید کی، جماعت کیسے متحد ہوگی؟ جماعت مسئلے پہ متحد ہوگی، سب کا عقیدہ ایک ہو، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ انکا سمیع الدعاء، انکا پھر آ گیا انکا سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار پکار سننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا پکار سننے والا کوئی نہیں۔ یہ حضرت زکریا کا عقیدہ اور دعا ذکر کی۔ پھر اسی صورت میں جس عقیدے پہ اتفاق ہوگا اس کو بیان کیا حضرت عیسیٰ کی زبانی، اور فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی ہے مشکل کشا میرا، حاجت روا میرا، فاعبدوہ، بس اسی ہی کی عبادت کرو، اسی ہی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے وہ راہ سیدھا، ھذا صراط مستقیم۔ اسی کو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ علماء فرماتے ہیں صراط کا الف لام ماد خارجی کا ہے، اور مطلب یہ ہے اللہ اسی راہ پر ایاک نعبد وایاک نستعین، اسی عقیدے پر پکا رکھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ثبتنا علی صراط المستقیم، اسی رستے پہ پکا رکھنا، یہی راہ سیدھا ہے، ھذا صراط مستقیم۔ تو میرا بھائی پہلا اصول قرآن نے ذکر کیا، مسلمانوں کی جماعت متحد تب ہوگی کہ سب افراد کا عقیدہ توحید میں تسلب ہو، سب عقیدہ توحید میں پختہ ہوں۔ اور دوسرا اصول جہاں ذکر کر دیا کہ مسلمانوں کی جماعت منظم تب ہوگی کہ اہل اسلام اہل ایمان کا دستور اعلی ماخذ وہ ہوگا کتاب اللہ، اس کا بیان ہوگا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بزرگ نہیں، نہ میرا نہ آپ کا، کوئی کتابڑی نہیں، کیا ہوگا؟ کتاب اللہ۔ کون سی کتاب ہوگی؟ کتاب، بولو وقت ختم ہے، کون سی کتاب ہوگی؟ کتاب اللہ۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا اور فرمایا مسلمانوں کی جماعت متحد اور متفق تب ہو سکتی ہے کہ ان کا عقیدہ ہو، ان کا دستور اعلیٰ، ان کا عقائد کا نصاب، عقائد کا ماخذ وہ ہو کتاب اللہ۔ اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی۔ 5 صحابہ نے معنی کیا حبل اللہ سے مراد ہے کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اس کو مضبوطی سے تھامو، یہی تمہارا دستور اعلیٰ ہے، یہی تمہارا نصاب دعوت ہے، یہی تمہارا نصاب عقائد ہے۔ جماعت میں افتراق تب ہوتا ہے جب شخصیت پرستی شروع ہو جائے، میرا بابا جو کہتا ہے، میرا فلانا جو کہتا ہے، میرا فلانا جو کہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان سب چیزوں کو ذکر کر کے بیان کیا، فرمایا کہ خبردار تمام اہل اسلام کے لیے اصلی ماخذ، اصلی نصاب اور دستور اعلیٰ یعنی حاکمیت چلے گی کتاب اللہ کی سب کتابوں پر۔ اس لیے جب کوئی عقیدے میں جھگڑا ہو کتاب اللہ کی طرف جایا جائے گا، تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا اس کے بھی 2 معنی ہیں، جمیعاً وَاعْتَصِمُوا کے ساتھ بھی لگتا ہے اور جمیعاً بِحَبْلِ اللَّهِ کے ساتھ بھی لگتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں سب کے سب ساری کی ساری کتاب اللہ کو مانو، سب کے سب ساری کی وچو ٹکڑے نہیں، پوری کتاب اللہ کو مانو، کتاب اللہ کو حاکم مانو۔ بلا تفرقوا، ادھر ادھر مت ہو جاؤ، کتاب اللہ کو مت چھوڑنا۔ اسی کو قرآن نے دوسرا تالیف قلب کا نسخہ بھی ہے اور جماعت کے نظم و نسق کا نسخہ بھی ہے۔ جماعتوں میں انتشار تب ہوتا ہے جب شخصی آراء کو معیار بنایا جاتا ہے، جب بزرگوں کی بات آراء کو حکم مانا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر فیصلہ کر دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اور تیسرا قانون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا جماعت منظم تب ہوگی کہ جماعت کے اراکین ڈنکے کی چوٹ پہ مسئلہ بیان کرنے والے ہوں، کھل کے مسئلہ بیان کرنے والے ہوں۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ،
یدعون الی الخیر کا معنی مفسرین نے کیا الی کتاب اللہ، الخیر الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دینے والے افراد اراکین وہ پرجوش ہوں اور باز ضمیر لوگ ہوں، پرجوش ہوں۔ اس لیے اس آیت کے دو معنی کیے گئے، ایک ولتکم کو عام رکھ کے، ایک ولتکم کا جو اصل معنی ہے اس کو خاص رکھ کے فرمایا کہ یہ جو ہے منکم للتبعیض بمعنی ہو ان الامرین یجب ان یکون علماء، کہ یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن اس کی بنیاد ہے یدعون الی کتاب اللہ، کس کی طرف دعوت دیں گے؟ الی الخیر یعنی الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیں گے لوگوں کو، نصاب کی طرف، اپنے نصاب کی طرف نہیں۔ یدعون الی الخیر، سب کو دعوت دیں گے الی کتاب اللہ کے لوگوں آؤ قرآن سے مسئلہ لو۔ یہ قرآن ہمارا دستور اعلیٰ ہے، یہ قرآن دنیا کی کتابوں پہ حاکم اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ حقیقی حاکم اعلیٰ کا فرمان ہے، اللہ رب العزت اس کا فرمان ہے۔ تو میرا بھائی یہ تیسری شک یہ ہوگی، اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جماعت کے جو ذمہ داران عہدے داران ہیں وہ علماء ہوں۔ کیا ہوں؟ پٹواری نہ ہوں۔ جب جماعت کا امیر پٹواری ہوگا، ریٹائر پٹواری، تو اس کی دعوت قرآن کی طرف نہیں ہوگی، جھوٹے قصے کہانیوں کی طرف ہوگی۔ اس لیے علماء ہوں، جہاں تو ہر جاہل ماشاءاللہ چلہ لگانے کے بعد 4 مہینے کے بعد شیخ الحدیث بن کے آتے، پتہ کہ بھائی دعوت کتاب اللہ کی، اور جماعت کے جو اراکین ذمہ داران ہیں وہ کیا ہوں گے؟ علماء۔ ہم دوسروں کو کیا کہیں؟ پنجاب بیچارے کی حالت دیکھیں، ہمارا جو پنجاب کا امیر صاحب ہے یہ خود عالم نہیں ہے، تو مسئلہ کیسے بیان ہوگا؟ تو جماعت میں انتشار افتراق کا سبب بھی یہ ہے کہ جاہلوں کو ذمہ دار بنایا گیا، جو نہ کتاب اللہ کو جانتی نہ سنت محمد مصطفیٰ کو جانتی۔ تو پھر جب کتاب اللہ بھی نہیں جانتے، سنت بھی نہیں جانتے، تو ان کو جیسے کوئی دانہ ڈالے اسی طرف شکار ہو جاتی ہیں۔ تو ان کا مفاد پرستی کے علاوہ توحید کی دعوت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرا بھائی جو ذمہ دار آدمی ہوگا وہ کون ہوگا؟ علماء ہوں گے کتاب و سنت کے، جو علماء لوگوں کو بھی بلائیں گے کس کی طرف؟ کتاب و سنت کی طرف۔ دعوت کتاب و سنت کی ہے۔ اب دیکھیں کتنی جماعتی ان کی دعوتیں کہاں جا رہی ہے، اور کئیوں نے تو ان آیتوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر کنتم خیر امہ۔ سمجھو یامرون بالمعروف، معروف کا معنی مفسرین نے کیا التوحید، التوحید معروف کا فرد اول توحید خالص ہے، اور منکر کا پہلا مصداق شرک اور بدعت ہے۔ شرک اور بدعت تو مطلب یہ ہے جماعت کے اراکین فعال ہوں، ان میں جذبہ ایمان ہو، علم سے بھی سرشار ہوں، ایمان کے جذبہ سے بھی سرشار ہوں، اور لوگوں کو دعوت دے کتاب اللہ کی، لوگوں کو توحید سنائیں، شرک اور بدعت اور فسق و معصیت کا رد کریں۔ یہ جماعت کا تیسرا قانون ہے۔ جماعت تب چلے گی جب یہ ہوگا، اس پہ بات لمبی تھی لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ چوتھا قانون یہ ذکر کیا جماعت کے نظم و نسق کا اور جماعت چلانے کا، فرمایا وہ ہے وما یفعلوا من خیر۔ اس کا حاصل یہ ہے جماعت کے جو اراکین ہوں وہ جیب سے خرچ کرنے کے عادی ہوں۔ کیا ہوں؟ جیب سے خرچ کرنے کے عادی ہوں۔ اگر اپنی جیب سے خرچ نہیں کریں گے وہ جماعت نہیں چلے گی۔
اور جب اراکین کی حالت یہ بن جائے کہ ایک ایک جلسے کی 25,000 فیسیں وصول کرے، اراکین کا تو کام ہے اپنی جیب سے خرچ کریں توحید و سنت کے مشن پہ. آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، دوسروں کے لیے نہیں، آپ پہلا مصداق ہے جو توحید و سنت والے، اور یہ کمی اللہ ہماری دور کر دے. مشن پہ لگانا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ ان کو توفیق دیتا ہے جن کا مال اللہ کو پسند ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. ورنہ بڑے بڑے پیسوں والے، بڑے بڑے بنگلوں کوٹھیوں والے، بڑے بڑے مالوں بینک بیلنس والے، وہ ہر جگہ پہ خرچ کرتے ہیں. کتوں کی لڑائی پہ خرچ کریں گے، مرغوں کی لڑائی پہ خرچ کریں گے، بیلوں کے جلسے پہ خرچ کریں گے، ڈھول ڈھمکے پہ خرچ کریں گے، شادیوں کے تبذیرات پہ خرچ کریں گے. لیکن جب اللہ کا توحید کا مسئلہ کا بات آ جائے، توحید کے مرکز کی بات آ جائے، تو ان سے آپ بات کر کے دیکھیں 20 بہانے بنائیں گے. میرے ذرا حالات تنگ ہے، میں ذرا فلانی جگہ پہ بھی خرچہ ہو گیا، فلانی جگہ پہ بھی. یہ شیطان کو پتہ ہے کہ اس مباحد کا پیسہ لگ گیا تو یہ ہوگا اجر و ثواب کا مستحق، اس لیے وہ کبھی آپ کو خرچ کرنے نہیں دیتا. اور مشرک بیتی اس کو شیطان کہتے ہیں لاؤ 11ویں، لاؤ 12ویں، لاؤ شرک کا مرکز ہے. تو وہ کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، اور شیطان کو پتہ ہے یہ خود بھی خرچ ہو جائے تو ثواب ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. حبطت اعمالہم، سب کچھ چٹ. اور جب تمہاری باری آئے تمہاری جیب پر وہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. خبردار، ہر جگہ پہ کرو لیکن توحید و سنت کے مشن پہ. ہاں خیر، اللہ توفیق دے مجھے پہلے آپ کو بعد میں، کہ اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی. اور اللہ کے فضل کے بیان کے طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہم مشن توحید و سنت کے لیے اپنے جیب سے خرچ کرنے والے ہیں، دوسرے کی جیب کو دیکھنے والے نہیں ہیں. ہم نے دین کو تجارت نہیں بنایا، پورا ملک گوائے. اور یہ کچھ اور ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو تجارت بنایا ہے، ذریعہ آمدن مختلف بہانے سے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن. فرمایا خبردار، بہت سارے مولوی، بہتے ملا تے بہتے پیر، الرہبان الاحبار، تھوڑے نہیں، بہت سارے پیر اور ملا لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، بہانے کر کر کے. کئی بہانے، وہ آپ جانتے ہیں کیا بہانے ہوتی ہیں. ان پیروں کا کام پتہ نہیں کیا ہے. جو نیک پیر ہیں نا، وہ تو ان کے جوتوں کی راکھ ہماری آنکھ کا سرما بنے، ہمیں فخر ہے. جو توحید و سنت والے، اور جو صرف گدیوں والے، پیر پرستی والے، مشن کے غدار، تو ہماری جوتی ان کے سر پہ لگے تو ہماری نجات ہے. سمجھو ہے نا، ہمارے جوتے ان کے سر پہ لگے یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے. تو فرمایا بہت سارے ملا اور پیر لیاکلون اموال الناس، مال نہیں اموال. انہاں دا ضابطہ نے ہر ویلے منگو تے ہر شے منگو تے ہر ایک کولو منگو. اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے. فرمایا ظالموں مال کھاتے ہو، مسئلہ تو بیان کرو. یصدون، الٹا مسئلے کے میں بھی رکاوٹ ہے، مسئلے سے بھی روکتے. خیر بہرحال قانون جماعت کا وما یفعلوا من خیر، فرمایا حاصل یہ ہے کہ جماعت کے اراکین میں جذبہ ہو مشن پہ خرچ کرنے کا. میں کہتا ہوں کہ جو یہاں آنے والے ہیں اللہ ان کا یہ دیا ہوا قبول کرے. جو یہاں خرچ کرتے ہیں الحمدللہ اس کی مثال کہیں نہیں ہوگی.
یہاں یہ دیکھیں، اوپر نیچے دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے خرچ کیا ہے، مرکز بن گیا۔ سامنے دیکھیں، اتنا جلدی مرکز بن ہی نہیں سکتا، یہ سب آپ لوگوں کا اخلاص ہے۔ اللہ اس اخلاص میں اور ترقی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس مرکز کو بنایا ان کے گھر بار، ان کی جان مال، ان کے کاروبار میں ایسی برکتیں عطا کرے کہ وہ اللہ کی توحید، پیغمبر کی سنت کے لیے مال خرچ کرتے رہیں، تاکہ توحید کے مراکز بھی مضبوط ہوں اور ان کی آخرت کی نجات کا وہ ذریعہ بھی بن جائے۔ پانچواں قانون بڑا سخت ہے، صرف بتا دیتا ہوں، تشریح بعد میں ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یہ پانچواں قانون ذکر کیا۔ جماعت تب چلے گی، توجہ ہے نا، من دونکم کا معنی نیچے میرے پاس لکھا ہے الیہود والمنافقین۔ فرمایا جماعت تب چلے گی کہ جماعت کو اختلاط سے محفوظ رکھو، جماعت میں بدعتی نہ ہوں، جماعت میں منافق نہ ہوں، جماعت میں غدار نہ ہوں۔ جب تک جماعت میں غدار ہوں گے، منافق ہوں گے، مسئلے کے ساتھ دو نمبری کرنے والے ہوں گے، وہ جماعت میں فساد کا ذریعہ بنیں گے۔ بطانتن اس کا معنی مفسرین نے کیا لا تتخذوا اولیاء باصدقاء، اے لوگو، فرمایا اے ایمان والو، مشرکین، مبتدعین، منافقین کو دوست نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ جب ان کو دوست بناؤ گے تو وہ تمہارے راز فاش کریں گے، اور جب ان کو دوست ہم راز بناؤ گے، بالفاظ دیگر منافقوں کے ساتھ مشورہ کرو گے، وہ تمہیں غلط پٹڑی پہ چڑھائیں گے۔ اس لیے امرہم شورا بینہم، اہل ایمان کی جماعت کی شورا اہل ایمان کی ہوگی۔ آج یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے منافقین اہل حق کی جماعت میں گھسے، غدار گھسے، جنہوں نے اپنے مقاصد کی حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے فیصلے، ایسے ایسے مشورے کیے جو جماعت کی بربادی کا سبب ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری زندگی اہل حق کی جماعت کی چوکیداری کریں گے، اور کی ہے۔ تو بہرحال یہ قانون بڑا مشکل بھی ہے، بڑا دکھی بھی ہے کہ جماعت کو اختلاف سے محفوظ رکھو، جماعت میں شورا میں مخلص اراکین ہوں، جب مشورہ ہو اہل ایمان ہوں، کوئی غدار اس میں نہ ہو، کوئی منافق اس میں نہ ہو، اور اہل بدعت، اہل شرک کے ساتھ دوستیاں نہ کرو۔ کیا کرو؟ دوستیاں۔ جب اہل بدعت، اہل شرک کو دوست بناؤ گے تو تم میں سے توحید و سنت کی غیرت ختم ہو جائے گی۔ جب توحید و سنت کی غیرت ختم ہوگی، جماعت کا مشن ختم ہوگا، جماعت کا مشن ختم ہوگا، آپس میں اختلاف اور انتشار ہوگا۔ تو بہرحال اس آیت سے آگے میں شروع کروں گا، پچھلا جمعہ بھی ادھار ہے، اس کے بھی کچھ بقایا جات ہیں، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ آئیں گے کہ لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کسی مشرک، منافق، بدعتی کو اپنا ہمراز مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ، اپنا جگری یار، ان کے ساتھ دوستیاں، ان کے ساتھ جوڑ نہ کرو۔ ان کے ساتھ جوڑ کرو گے جماعت برباد ہوگی۔ آخر پہ صرف آگاہی کے لیے ایک تجھے سن لو کہ جمعے کے بعد مفصل سوال و جواب کی نشست ہوگی، کئی جمعے رہ گئے۔ اور دوسرا 19 دسمبر کو جہاں پر جماعتی میٹنگ ہوگی، پنجاب کی جماعت کی، جس کی سرپرستی امیر مرکزیہ کریں گے، تو ہم نے الحمدللہ 36 اضلاع بھی باہر رابطہ کر لیا،
تمام مخلصین علماء سے وہ تشریف لائیں گے اسی مرکز میں، اور پنڈی اسلام آباد جہاں انشاءاللہ ہم اس ہفتے کے آخر میں میٹنگ بلائیں گے کسی جگہ پہ، تو آپ حضرات جتنے مخلصین مواحدین ہیں آپ نے بھی تشریف لانی ہے علماء کی خدمت کے لیے اور زیارت کے لیے۔ تو بہرحال دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آل حق کی جماعت کو متحد فرمائے اور توحید و سنت کی اشاعت میں اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ۔